السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک منصوبہ ہے انسان کی پیدائش۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور ان کی رہنمائی کا جو انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے وہ حکیمانہ انداز سے کیا۔ جب انسان نیچے زمین پر آ رہا تھا، پہلا انسان، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے جب ہدایت پہنچے تو جو بھی اس کی پیروی کرے گا ان کو کسی قسم کا غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ جو میری آیات کو جھٹلائے گا وہ آگ میں جانے والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے کتابیں اتاریں، وحی کے ذریعے رہنمائی فرمائی۔ جن لوگوں نے انبیاء کی باتوں پر یقین کر لیا، اعتماد کیا، وہ مسلمان کہلائے، اور جن لوگوں نے نہیں اعتماد کیا، جھٹلایا، وہ کافر مشرک ٹھہرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ ابلیس کو بھی چھوٹ دی تھی، اس کے بھی آگے شاگرد ہیں انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، ان کا کام ہی انسانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے رہنمائی کی گئی اور ان کو چھوٹ دی گئی شیطانوں کو۔ تو اس کشمکش کے درمیان عام انسانوں کا امتحان ہے۔ پھر انبیاء کے وارث اللہ تعالیٰ نے علماء کو قرار دیا کہ یہ علماء جو ہوتے ہیں، جو غیر نبی ہوتے ہیں، صحیح اصلی علماء ہوتے ہیں، یہ اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، جو احکامات اللہ کے نازل ہوتے ہیں ان کی تشریح کرتے ہیں، ان کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں اصلی۔ اور جو ان کے مقابلے میں علماء ہوتے ہیں، علماء سوء ہوتے ہیں، دنیا دار مولوی ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، ٹھگ ہوتے ہیں، وہ بھی عالم کے روپ میں آتے ہیں، علماء کے روپ میں آتے ہیں، عام آدمی کے روپ میں نہیں آتے ہیں۔ عام آدمی کو تو پھر وہ لوگ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح یہود و نصارہ کے علماء ہی نے ان کو یہ عقیدے دیے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، پھر ان کے واسطے، وسیلے، یہ ساری باتیں علماء ہی نے کی تھیں۔ اسی وجہ سے سورہ توبہ کے اندر کہا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا ہے۔ تو جب اس کی تشریح کی نبی علیہ السلام نے کہ دیکھو، جو اللہ کی کتاب تمہارے درمیان میں حلال قرار دیتی تھی، تمہارے علماء اس کو حرام قرار دیتے تھے، کس کی بات مانتے تھے؟ تو ان کا علماء کی مانتے تھے۔ فرمایا یہی رب ماننا ہے۔ تو یہ جو مولوی صاحب بات بیان کر رہے ہیں، دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کی زیر نگرانی ترجمہ پڑھا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ علماء تو دو قسم کے ہیں۔ اگر علماء حق کی رہنمائی میں وہ ترجمہ پڑھا جائے گا تو انسان بالکل سیدھے راستے پر رہے گا، شکوک و شبہات اس کے دور ہو جائیں گی۔ ابھی ہماری جو کشمکش ہے عام لوگوں کے اندر، وہ کیا ہے؟ یہی تو ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر ان مولویوں نے شکوک و شبہات ڈالے ہوئے ہیں، شرک کی طرف لے گئے ہیں، مشرکانہ تفسیریں کی ہیں، ان شکوک و شبہات کو دور کرنا ہے۔ اب میں بھی ایک مثال دیتا ہوں، جو محمود الحسن عالم دین گزرے ہیں، کوئی معمولی ہستی تو نہیں گزرے ہیں، بڑے علماء میں سے ہیں۔ اسی طرح شبیر احمد عثمانی، وہ بھی ان کے آگے شاگرد ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں، پہلے فارغ التحصیل وہاں دیوبند سے، قاسم نانوتوی بذات خود۔ تو ان علماء کی جو ہے زیر نگرانی جو بندہ ترجمہ پڑھے گا تو اس کا ذہن یہ بن جائے گا کہ اللہ کے بندوں کو، نیک بندوں کو پکارنا، یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور یہ گویا قرآن ہی کا عقیدہ ہے۔ تو بتاؤ کہاں وہ جائے گا؟ علماء نے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ اسی طرح اشرف علی تھانوی، جنہوں نے یہ خود فقرہ لکھا ہے کہ علماء کی روشنی میں ترجمہ پڑھنا چاہیے، اب اشرف علی تھانوی کی رہنمائی میں جو بندہ قرآن پڑھے گا، ترجمہ پڑھے گا، اس کا عقیدہ کیا بنے گا؟ سورہ زمر جب پڑھے گا نا، تو اشرف علی تھانوی صاحب اس کو بتائیں گے کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کے اندر آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ والی آیت جو ہے کہ اے میرے وہ بندے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ میرے بندوں کو کہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہاں اشرف علی تھانوی صاحب سمجھائیں گے اس کو کہ یہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف سے کہو کہ میرے بندوں، تو گویا ہم اللہ کی بجائے نبی علیہ السلام کے بندے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے شرک میں تو چلا جائے گا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ کی زیر نگرانی جو ترجمہ پڑھے گا، وہ وحدت الوجود مانے گا، وحدت الشہود مانے گا۔
اسی طرح ڈاکٹر اسرار کی زیر نگرانی جو ترجمہ پڑھے گا تو وہ یہی مانے گا کہ صوفی سارے ٹھیک تھے. تو اگر کوئی دوسرا جو عالم دین ہے وہ بھی عالم دین ہے، اگر کوئی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی ترجمہ پڑھے گا تو وہ تو پھر قرآن کا جو اصل معنی مفہوم ہے اس کے مطابق ان سارے صوفیوں کو کافر مشرک سمجھے گا، اور اشرف علی تھانوی کو بھی وہ مشرک سمجھے گا، محمود الحسن کو بھی وہ مشرک سمجھے گا. چونکہ پہلے صفحے کے اوپر جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ترجمہ پڑھائیں گے کہ دیکھو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد تم اللہ سے عہد کر رہے ہو کہ اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو لہٰذا مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، کسی اور سے مدد نہیں مانگنی ہے، یا علی مدد نہیں کہنا ہے، یا رسول مدد نہیں کہنا ہے. تو وہ تو عالم دین اس طرح سمجھائے گا. اور اگر اس نے آگے سے کہا نہیں تو وہ تو محمود الحسن صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بھی پکارنا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے. تو پھر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء کہیں گے کہ یہ چھوڑ ان بے ایمانوں کو، ان مشرکوں کو، انہوں نے کفر بکا ہے. تو آپ خود سوچئے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ تو وہی نکلے گا جو ابھی معاملہ ہو رہا ہے. تو اس انداز سے ظاہری بات ہے علماء ہی کی ڈیوٹی ہے لوگوں کے شکوک و شبہات دور کرنا. تو جو علماء حق کے ہتھے چڑھ گیا وہ ایمان کی طرف چلا جائے گا، جو علماء شرک اور کفر کے ہتھے چڑھ گیا وہ کفر و شرک کی طرف جائے گا. اب اصل میں ہر آدمی کا اپنا ہی ایک ذہن ہوتا ہے. عام جو پبلک ہے یہ تو علماء نہیں ہے، آخر ایک بڑی اکثریت کو یہ جو علماء ہیں بریلوی ان کو اچھے لگتے ہیں، کسی کو دیوبندی علماء اچھے لگتے ہیں، کسی کو اہل حدیث علماء اچھے لگتے ہیں. کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کے دماغ کے مطابق ہوتا ہے. وہ علماء نے اس کے اپنے دماغ کے مطابق اس کی رہنمائی کی ہے، اس لیے اس کو اچھے لگتے ہیں. اسی لیے کتنے انسان ہیں وہ ان مولویوں کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ حرام خور ہیں. ان کو وہ والے علماء اچھے لگتے ہیں جنہوں نے توحید سکھائی ہے. ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے رہنما ہیں، ان کو وہ اچھے لگتے ہیں. تو اسی طرح جو محمد حنیف صاحب کے ہتھے چڑھ گیا وہ بھی ترجمہ لکھنے والے ہیں، تفسیر لکھنے والے ہیں. وہ جب سورہ یوسف کی 4 نمبر آیت پر پہنچے گا نا ترجمہ پڑھتے پڑھتے، اور پھر 100 نمبر آیت پر پہنچے گا تو محمد حنیف صاحب اس کا ذہن یہ بنا دیں گے کہ یہ سارے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، قرآن میں آ رہا ہے، قرآن کی یہ تشریح ہے، قرآن کا یہ ترجمے کا مطلب ہے، بریکٹ میں وہاں لگا دیں گے. تو اس کا تو یہ ذہن بن جائے گا. اور اگر کوئی ترجمہ پڑھنے والا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے پاس آ گیا تو ہم تو اس کو یہی بتائیں گے کہ یہاں اس سے مراد جو ہے یہ فضیلت کا معاملہ ہے. اور یہ 6 نمبر آیت میں دیکھو آگے جا کے یعقوب علیہ السلام نے تشریح کر دی، اس کی تعویل بتا دی، اس کی تعبیر بتا دی، اس کا یہ معنی ہے. اور وہاں جب پہنچے ہیں ساری نعمتوں کی تکمیل ہوئی ہے تو پورا خاندان وخر لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، تو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. تو اس طرح جو علماء ہیں ان کی زیر نگرانی جب وہ ترجمہ پڑھے گا تو اس کا ایمان یہ بنے گا. اور اگر کوئی منور سلطان جیسے، قاری خلیل الرحمان جیسے، عتیق الرحمان جیسے، عبداللہ عمر ڈاکٹر کے زیر نگرانی وہ ترجمہ پڑھے گا تو اس کا پھر عقیدہ یہ بن جائے گا کہ سارے خاندان یعقوب علیہ السلام کا سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. تو اس طرح اس کے دماغ کے اندر شرک آ جائے گا. تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیو، یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. اس کی میں مثال دنیاوی لحاظ سے دوں، جس طرح بیرون ملک جانے کے لیے جتنے بھی ایک ڈاکومنٹس چاہیے ہوتی ہیں، اس کا ویزا لینا، اس کا پاسپورٹ سیٹ کرنا، کاغذات بنانا، اس کا پروٹیکٹر لینا، یہ سارا کرنا یہ ہر آدمی خود تو نہیں کر سکتا ہے. ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی ایجنٹ پکڑنا پڑے گا. تو کوئی خود بھی کر سکتے ہیں، کئی لوگ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خود کر سکتے ہیں، لیکن عام پبلک ہے وہ نہیں کر سکتی ہے، وہ محتاج ہوتی ہیں ایجنٹوں کی. اب اگر کوئی فراڈی ایجنٹ کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ بظاہر تو صحیح اس کے کاغذات بنا رہا ہوگا، اس کو بھی یہی لگ رہا ہوگا، لیکن پیسے کیسے لے کے وہ رفو چکر ہو جائے گا، فراڈ کر دے گا اس کے ساتھ. لیکن اگر کچھ صحیح اصلی ایجنٹ کے پاس چلا گیا تو وہ اپنی ایک مناسب فیس لے گا اور اس کے بعد اس کے ڈاکومنٹس وہ تیار کر کے معاملات کر دے گا، اس کی سروسز لے گا. تو گئے تو دونوں ایجنٹوں کے پاس ہیں، ایک فراڈی کے پاس گیا، دوسرا صحیح بندے کے پاس گیا. پھر اور بے شمار مسائلیں دی جا سکتی ہیں دنیا کے ہر معاملے میں. جیسا نمبر 1 چیز ہوتی ہے، نمبر 2 چیز ہوتی ہے. کتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یار ہم تو صحیح سمجھ کے لی تھی، بعد میں پتہ چلا یہ 2 نمبر ہے، یہ فوراً خراب ہو گئی، یہ ہو گیا، اصلی کمپنی کی نہیں تو میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے.
تو یہ عام پبلک ہے، ان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ یہی تو ہم تبلیغ کر رہے ہیں کہ لوگوں بھائیوں، تمہارے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، تمہارے ان مولویوں نے تمہیں دیوبندی بنا دیا، بریلوی بنا دیا، اہل حدیث بنا دیا، سلفی بنا دیا، صوفی بنا دیا، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ابھی تک مسلمان ہو۔ تمہاری مسلمانی بہت عرصہ پہلے فارغ ہو چکی تھی، چھٹی ہو چکی تھی۔ جب مولوی صاحب نے پہلی تنخواہ لی تھی نا دین کے اوپر، اس کا اسلام اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ اور اب یہ جتنے مسلک ہیں، قادیانی ہوں، شیعہ ہوں، اور جتنے بھی ہیں، جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو، یہ سب رانگ نمبر ہیں، یاد رکھیے یہ رانگ نمبر ہیں۔ یہ لوگ رانگ نمبر کے تھے چڑھ گئے ہیں، فراڈیوں کے تھے چڑھ گئے ہیں۔ اس طرح کبھی کبھی ٹیلی فون آتا ہے، تمہاری لاٹری نکلی ہے، یہ کرو وہ کرو، اتنے پیسے جمع کرا دو، فراڈ کر کے اس کے پیسے جو ہوتے ہیں بینک میں وہ بھی لے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ان مولویوں اور پیروں نے فراڈ کیا ہے اس عوام کے ساتھ، ان کے جو اچھے مال تھے وہ بھی برباد کر دیے۔ تو یہ معاملہ بھی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ اسی لیے تبلیغ کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ جب سچے لوگ تبلیغ کریں گے تو جھوٹوں کا پردہ فاش ہوگا، عام پبلک کو موقع ملے گا کہ دونوں کی سنو، اور ظاہری بات ہے جدھر وہ جانا چاہیں گے وہی ان کا اپنا عقیدہ ہوگا، اور اسی بنیاد کے اوپر ان کو جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔